حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے خلیفہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی شانیں عطا فرمائیں، اور شانوں کا عالم یہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے عمر کے دل اور زبان پر حق جاری کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بولتے ہیں تو ان کی زبان پر حق جاری ہوتا ہے، بلکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی، اے اللہ، عمر بن حشام یا عمر بن خطاب، ان دونوں میں سے کسی ایک جس کو تو پسند کرتا ہے اسلام کو عزت دے دے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا کی، ادھر یہ تلوار لے کے بانی اسلام کا چراغ بجھانے نکلے تھے، لیکن رستے میں کسی نے کہا، کدھر جا رہے ہو؟ کہا، آج بس کام تمام کرنے جا رہا ہوں۔ کہا، گھر کی تو خبر لو۔ کہا، کیا ہوا؟ کہا، تمہاری بہن بھی اس آقا کی غلام بن گئی ہے۔ وہ واقعہ آپ نے سنا ہے کہ جب گئے تو گھر قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی تھی۔ قرآن تو ایسا ہے، اگر بہن ہو کر قرآن پڑھے تو عمر کی تقدیر بدلتی ہے، اور ماں ہو کے قرآن پڑھے تو نیزے کی نوک پر بیٹا قرآن سناتا ہے۔ تقدیر بدلی، پھر حضور کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، میں محمد خاتم النبیین ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ شان حضرت عمر کو عطا فرمائی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ایک دن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی گئے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دایاں ہاتھ حضرت ابو بکر اور بایاں ہاتھ حضرت عمر کا پکڑا ہوا تھا، اور اس طرح حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چل رہے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق دائیں سمت تھے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بائیں سمت تھے، اور ایسے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لا رہے تھے۔ حضور نے فرمایا، قیامت کے دن ہم یوں ہی قبروں سے اٹھائے جائیں گے، میرے دائیں ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ ہوگا اور میرے بائیں ہاتھ میں عمر کا ہاتھ ہوگا۔ اللہ اکبر! یہ شان ہے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمیں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا حکمران عطا فرمائے، اور ان جیسا اللہ تعالیٰ سے خوف عطا فرمائے۔